اب دوسری سٹیج لکھیں. پہلی سٹیج ہے قلوب. القرآن فی القلوب والصدور. القرآن فی القلوب والصدور. دوسری چیز ہے القرآن فی البیوت. القرآن فی البیوت، کہ قرآن جو ہے وہ آپ کے پورے گھر میں آ جائے، دلوں میں ایمان کے بعد. اور دوسری ہے کہ قرآن آپ کے گھر میں آئے، یعنی آپ کی بیوی، آپ کے بچے. دنیا جہان میں تو آپ خیرات بانٹ رہے ہیں ناصر بھائی، اور بیوی اور بچوں کو کہتے نہیں. کیوں شہزاد بھائی کیوں؟ ہمارے، اور یہ میں نے دیکھا عبدالغفار بھائی کہ ہمارا المیہ جو ہے وہ یہی رہا ہے کہ قرآن ایک فرد کے ساتھ چلا ہے. کیوں اعظم خان؟ قرآن صرف میں اور آپ فرد کے طور پر، اور میری بیوی، میرے بچے، یعنی قرآن سے ایک کمیونٹی پیدا نہیں ہوئی، ایک سوسائٹی، ایک سوشل آرڈر پیدا نہیں ہوا. کیونکہ ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ان پہ ہم نے محنت ہی نہیں کی. بڑی مثالیں سامنے. ہاں، ایسی مثالیں ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک دوست کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ وفات پا گئے ننکانہ میں. تو میں گیا ان کے پاس، تو ان کے بچوں نے مجھے ان کی وہ چیزیں جو قرآن کے حوالے سے تھی، وہ ایک گٹھی یا ایک بوری تھی، اس بوری کو تہ در تہ کر کے انہوں نے تہ خانے میں رکھا ہوا تھا، اور کہنے لگے جی کیسا اس مانو اسی ہاتھ نہیں لگا کہ لے جاؤ جو تسی لے جانے. میں نے کہا کہتے سانو کی پتہ ہے کہ میری مراد یہ ہے کہ ایک آدمی 35 سال قرآن کرتا رہا، لیکن اس نے 35 دن اپنے گھر پر نہیں لگا. اس کے بچے، اس کی بیوی ساتھ تک کہ وہ کہہ رہے ہیں لے جاؤ، پتہ نہیں یہ کیا بلا تم نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے سامنے سبیحہ کی مثال ہے، ہاں کی مثال ہے، عبداللہ وزیر کی مثال ہے، اور ہمارے کتنے دوست ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے یہ جو 2137 ہے نا، 2137، اس میں کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہمارا ایمان جب تک صحابہ والا ایمان نہیں نہ ہوگا تو ہم اس راستے پر چلنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے نا جماعت، وہ محمد رسول اللہ والذین معہ کی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ کا جو نظام، طرز عمل، ڈیلنگز کتاب اللہ کے ساتھ تھی، وہ جب تک نہیں ہوگی تو آگے نہیں چلے گا. تو صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ اپنی ذات تک نہیں، وہ پھر اور یہ ہو بھی نہیں سکتا جب آپ کے ایک کلمہ آپ کے دل دماغ میں اترتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھیں کہ میں تو جنت کے راستے پر چلا ہوں، تو آپ کے اہل و عیال کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا خیال؟ قرآن نے جو ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. تو اگر یہ خیر ہے قرآن، تو کیسے ہو سکتا ہے اس خیر سے ہم اپنے گھر والوں کو محروم کریں، ان کو شامل نہ کریں؟ تو القرآن بعد الایمان اولا فی القلوب والصدور. اور دوسری بات کیا ہوگی کہ آپ اس کو بیوت میں لائیں، گھروں میں. اور گھروں میں لانے کا معنی ہے فی الاہل والاولاد، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے اس ماحول سے وہ روشناس ہوں. اور اگلی سٹیج کیا ہے؟ فی الاسواق، یمشی فی الاسواق. آپ کی جو مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کے اندر اس نور کو ہم عام کریں. رسول اللہ کے بارے میں کیا؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. ہاں،
25/7 6/7 25/6/7 مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، وہ رسول اس قرآن کو لے کر مارکیٹ میں جاتا ہے۔ سیدنا شعیب کا دیکھ لیں، ہر نبی نے اپنی مارکیٹ کو، ماحول کو، معاشرے کو چینج کیا، تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ تبدیلی آئے یا نہ آئے ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، تبدیل کرنا یہ میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ابلاغ کرنا میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ایک ہے ابلاغ، ایک ہے توقیل۔ کسی کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسیطر نہیں کیا، دروغہ نہیں بنایا، لست علیہم بمسیطر، لیکن آپ کا کام ہے ابلاغ، پہنچانا۔ اور جب آپ مثلا پہنچا دیتے ہیں اور دوسرا آپ کی بات نہیں مانتا، یس نہیں کرتا، اچھے طریقے سے قبول نہیں کرتا، تو کیا شہزاد بھائی خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن رحمان کہتے ہیں افسوس نہ کرو، نہ افسوس نہ کرو۔ 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 19 سے 21 تک، من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون۔ فرمایا کہ ہے اللہ کے بندے، میرے بندے، اگر تو نے میرا قرآن پہنچا دیا صحیح طریقے سے، دلائل سے، حق کا حق ہونا بیان کر دیا، اور وہ نہیں مانتا، اعراض کرتا ہے، باپ دادا کے حوالے سے چلتا ہے، مولوی صاحب کے پیچھے چلتا ہے، تو پھر کیا کر؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے مومن، تیرا کام پہنچانا تھا، وہ تو نے پہنچا دیا۔ انا من المجرمین منتقمون، اگر کوئی میرا قرآن نہیں مان رہا تو وہ میرا مجرم ہے، تمہارا مجرم نہیں ہے۔ کیا قرآن تمہارا ہے؟ اگر اس نے قرآن کو نہیں مانا تو کس کا جرم کیا اس نے؟ رحمان کا، جس کا قرآن ہے۔ تو جب اس نے قرآن کا انکار کیا، قدر نہیں کی، تو آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، تو ہمیں کہ وہ ہمارے حوالے کرو، ہمارا مجرم ہے، ہم جانے اور وہ جانے۔ تو جو یہ سٹیجز ہیں، اس میں ابھی ہم نے اپنے آپ کو داخل نہیں کیا۔ اور اسی ضمن میں ہم نے ایک آیت لکھی ہے 6:122، اس کے یہ الفاظ ہیں، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، وہاں تھا فی الاسواق۔ اب سارے تو غلام حسین بھائی مارکیٹ میں کام نہیں کرتے، تو جو مارکیٹ میں کام نہیں کرتا وہ کیا کرے؟ چھٹی؟ اس کے لیے کیا حوالہ ہے؟ اس کے یہ حوالہ ہے 6:122 فرماتے ہیں کہ بھلا تم غور کرو کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں قرآن سے زندہ کر دیا، اور زندہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے یہ مردہ ہے؟ کیوں شہزاد بھی کیسے پہچانیں گے؟ ہاں، ایک تو وہ چیز ہے نا، لیکن اس کے لیے ہم قبرستان جائیں؟ اگر وہ سمجھ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے۔ ہاں نہیں، اس کے لیے بات یہ ہے شہزاد جو میں چاہتا ہوں، ہاں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا سوال اور جواب قرآن کی میزان میں ہو۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا سوال بھی قرآن سے ہو اور جواب بھی قرآن سے ہو، تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے، بجائے اس کے کہ ایک تک بندی میں کروں، ایک عبدالغفار کرے، ایک ہمارے اور دوست کریں، تو پھر ہم یہ تو
ہر آدمی کی وہ اپنی اپنی ہو جائے گی، اس سے اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ بعد ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ قرآن ہمارا کیسا قرآن ہے؟ ناطق قرآن ہے۔ عام طور پر سبھی قرآن تو خاموش ہے، بولتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ قرآن ناطق قرآن ہے، ینطق علیکم، تم سوال کرو، قرآن کا رحمان کا کام ہے کہ وہ تمہیں جواب دے۔ اور آگے کیا ہے؟ بالحق، اس کا ہر جواب حق پہ مبنی ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ اس ذات کی طرف نازل ہوا ہے، یعلم، جو تمہارا بھی خالق ہے، ارض و سما کا بھی خالق ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو مشین ساز ہے وہی نہیں جانتا کہ یہ مشین ہے کیا۔ تو اگر مشین ساز کا یہ کلام ہے تو یہ حق پہ مبنی ہوگا۔ تو کیا کہا 622 میں؟ جب زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جعلنا لہو نورا، تو اس کی ہر بات قرآن کے نور سے منور ہوتی ہے۔ جو زندہ ہوگا، زندہ ہونے والے کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اپنا ہر دعویٰ اور دلیل قرآن سے دے گا۔ دعویٰ بھی قرآن سے، دلیل بھی قرآن سے۔ یہ نہیں ہے کہ دعویٰ تو قرآن کرے اور دلیل مولوی صاحب کو لانی پڑے۔ ہاں، دلیل اور دعویٰ قرآن خود دے گا تمہیں، اور یہ قرآن جب تمہارا اس پیٹرن پر ہوگا تو اس کا مطلب تم زندہ ہو گئے ہو۔ جعلنا لہو نورا، زندہ ہونے کی پہچان کیا ہے؟ اس کے پاس ایک نور آ جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تیسری سے یمشی بہی فی الناس، اب جب اس کے پاس قرآن آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک اور چیز پیدا ہوتی ہے۔ ہم آپ تو چلتے ہیں گاڑیوں کے سہارے، موٹر سائیکلوں کے سہارے، سائیکلوں کے ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور مومن زندہ جب ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر چلتا ہے؟ وہ قرآن کی بنیاد پر چلتا ہے۔ یمشی بہی، وہ نور قرآن کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس سرچ لائٹ ہے نا، جو کیا بیٹری دیتی ہے یا پیٹرول سے چلتا ہے، لیکن وہ لائٹ جو آپ کے قلب میں پیدا ہوتی ہے، اس کا جو جنریٹر ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے۔ آپ کے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور قرآن پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کو متحرک نظر آئے گا۔ یمشی بہی، اب دیکھیں صحابہ کرام مکہ مدینہ سے چلے اور کہاں کاشغر ہے، سعد ابن ابی وقاص کہاں دفن ہے؟ یعنی ایک ایسا ان کے اندر ایک موٹیویشن، تحرک تھا کہ تھمتا ہی نہیں تھا وہ کارواں۔ یعنی 30 سال کے اندر اندر دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا، نقشہ تبدیل کر دیا۔ تو یمشی بہی، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے، چلتا ہے، اور چلنے کے ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن۔ اور کہاں چلتا ہے؟ آگے پہلے فرمایا تھا فی الاسواق 25/6، اور یہاں کیا ہے؟ فی الناس، فی الناس۔ اب الناس کے اندر اب آپ وکیل ہیں، وکیلوں میں چلیں گے، کسان ہیں، کسانوں میں چلیں گے، لیبر کلاس ہے، لیبر میں چلیں گے۔ یہاں فی الناس کہہ دیا۔ اب الناس میں کوئی بھی خارج نہیں ہوگا، مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے، پیشہ، پروفیشن، کچھ بھی کیوں نہ ہو، یمشی بہی فی الناس۔ اور آگے 5ویں سٹیج، اگر 1000 نابینے ہوں اور ان کا مقابلہ کرنا اللہ رکھا بھائی، تو کتنی آنکھوں والے کافی ہیں؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کمم مثلہ فی الظلمات، بھائی اللہ کے بندو، اگر تم نور والے ہو تو ڈرتے ان سے ہو جو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ ڈر تم ان سے رہے ہو، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تم ان سے ڈر کر گھروں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہو۔ کمم مثلہ فی الظلمات، کیا اس جماعت کا، اس گروہ کا وہ مقابلہ کرے گا
جو آنکھیں ہی نہیں رکھتا، یا آنکھیں رکھتا ہے تو اس پہ پٹی باندھ کر کھڑا ہوا ہے. تو وہ کیفیت جو ہے جب آئے گی تو یہ کیفیت جو ہے کیا ہوگا؟ تحرک ہوگا، آگے چلیں گے. اور یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو اس حوالے سے بھی سورہ الانفال 8ویں سورہ آیت نمبر 21، 22، 23، 24 اور خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. کوئی ہے جو کہے کہ میں مومن نہیں ہوں؟ کم از کم ہمارے گروپ میں اور امت میں میرا خیال ہے ہم کتنے 1 ارب سے زائد ہیں. اور اللہ رکھا بھائی سکھوں کی کتنی تعداد ہے؟ زیادہ سے زیادہ کروڑ ہوں گے. تقریباً 80 لاکھ. اب 80 لاکھ سکھ جو ہے وہ 1 ارب اس سے ڈر رہا ہے. تو اسی طرح یہود کو دیکھ لیں، اسرائیل کی کتنی تعداد ہے؟ اسرائیل کی ہمیں 35-40 لاکھ اور کتنا ایریا ہے؟ لاہور جی اور سارا جو ہے وہ حال میں تو کیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ الانفال آیت نمبر 22، لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون. اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم اے اللہ آپ کا کلام سن رہے ہیں. سمعنا، اے اللہ ہم نے آپ کا کلام سنا ہے، سن رہے ہیں. اور نہیں تو کم از کم اب تراویح میں تو قرآن سنیں گے نا. اور ہر دفعہ آپ رمضان آتا ہے تو یہ بات شروع ہو جائے گا کہ بھئی رمضان میں جو آپ کا فرض ہے وہ 70 گنا درجہ بڑھ جاتا ہے اور نفل جو ہے اس کا 1000 گنا ہو جاتا ہے. تو مسلمان کہتا ہے یار جب پورے رمضان میں ہم نے محنت کر لی تو باقی 11 مہینوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک لیلۃ القدر پا لی تو 1000 سال کی عبادت کا اجر مل گیا، اور 27 رمضان کو قضاء العمری کر لی تو سارے سال کے وہ نمازیں بھی وہ چلی گئی. اور بھوک کو، روزہ کیا ہے؟ بھوک کے حوالے سے تو روزے کی اتنی فضیلت. اب دیکھیں غور کریں کہ مکی زندگی میں اللہ رکھا بھائی روزہ نہیں تھا. 13 سالہ زندگی میں روزہ نہیں تھا. بھائی غلاموں کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل تھا؟ تو سمجھ بھائی جن کو کھانے پینے کو کم مل رہا ہے ان کے لیے تو بڑا اچھا ہے روزہ رکھو. فاقہ تو روزہ جو ہے وہ فاقہ کرنے کا نام نہیں تھا. مکی زندگی میں روزہ نہیں تھا. روزہ جو ہے وہ تو آپ کو اپنے نصب العین کے لیے دفاع کی طاقت آپ میں پیدا کرنی ہے. تو خیر یہاں ہم دوسری رمضان پہ چلے جائیں گے. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں سمعنا، ہم نے اے اللہ آپ کا کلام سنا، ہر سال سنتے ہیں اب بھی سنیں گے. 8:22 اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غور کریں، قرآن کھولیں دیکھیں گے. سمعنا پاسٹ ٹینس ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا، ہم نے سنا ہے، سن چکے ہیں. پچھلے رمضان بھی سنا ہی تھا نا. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، وہ ہم لا یسمعون،
قرآن کہتا ہے وہ تو اب بھی نہیں سن رہے، ماضی میں انہوں نے کیا سنا ہے؟ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ماضی میں تو بات ایک طرف رہی، وہ تو اب بھی ان کو سنانا چاہو تو وہ نہیں سن رہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کون سا سننا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اور وہ کون سا سننا ہے جو مقبول کی بجائے مردود ہوتا ہے، جس کا کوئی اجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر آپ آئیں اور یہاں اینٹیں پڑی ہوں اور آپ ان اینٹوں کو اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیں اور آپ تھک جائیں وہ کام کرتے کرتے، تو مالک مکان اللہ رہا کبھی آپ کو بدلہ دے گا، اجر دے گا، مزدوری دے گا؟ دے گا؟ کیوں دے گا؟ نہیں، کیوں بھئی آپ محنت کرتے ہیں، تھک گئے، آپ نے پورا کمیل اتاری، کمر کس اور پوری اینٹیں اٹھا کر آپ نے دوسری جگہ رکھ دی، اتنا محنت والا کام کیا تو اجر کیوں نہیں ملے گا؟ دیوار تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کے حکم کو بجا لانے کا نام عبادت، اس نے آپ کو کہا ہی نہیں، جو کام آپ کو کہا ہی نہیں گیا وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے لیے تو ترازو کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تولا کیوں جائے؟ کیوں سمجھ بھائی، جب آپ کا سونا ناخالص ہے تو آپ اس کے لیے ترازو کھڑا کریں گے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس میں تو میزان کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعنا، اللہ فرماتے وہم لا یسمعون۔ آگے فرمایا اوہو انا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ فرمایا کہ سنتا تو انسان ہے نا، اگر آپ قرآن سنا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے قطار میں صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اور پاؤں میں بڑا اچھا جوتا پہنا کر 1000 گدھے کھڑے کر دیے جائیں آپ کے پیچھے اور وہ سارا قرآن سنیں، تو ان گدھوں میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو اللہ رکھو آئے گی تبدیلی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ وہ سمع بصر اور فؤاد کا جو مسئلہ تھا وہ تو اس بیچارے گدھے پہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا ان شر الدواب، اللہ تعالی کی نظر میں ڈھور ڈنگروں سے گئے گزرے وہ انسان ہوتے ہیں سم البکم، بہرے اور گونگے۔ اور بہروں اور گونگوں کو کیا ڈیفائن کیا ہے قرآن، کیا کہتا ہے؟ سم البکم، آگے کیا ہے سن بھائی؟ لا یعقلون، آپ کے کان نہیں سنتے یارو، نہ آنکھیں دیکھتی، دیکھنا، سننا، بولنا یہ کانوں کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کام میں مشغول ہیں اور باہر ڈاکیا دروازہ کھٹکھٹا کر واپس چلا گیا، میں نے اگلے دن پوچھا کہ ذاکر آئے نہیں تھے، کہہ رہے میں تو دروازہ کھٹکھٹا کے توڑ کے تھک گیا، تسی آئے نہیں۔ اب میں کوئی مضمون لکھ رہا ہوں فل کر لوں، میں اس میں انہماک ہے، مجھے باہر کیا شور سنائی نہیں دیتا۔ آپ نے خود بھی تجربہ کیا ہوگا، کسی قوم میں انوالومنٹ اتنی ہو جائے کہ ایکسٹرنل ورلڈ سے بالکل لا تعلق ہو جائے۔ اور اسی طرح دیکھنا جو ہے، آپ دیکھیں کہ جو اعظم بھائی آپ کا کوئی دوست ہو، محبوب ہو، تو اس کی برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے نا، اور دشمن کی خوبی آپ کو کبھی نظر آئی ہے؟ کیوں؟
دشمن کی خوبی نظر نہیں آتی، کیونکہ لا یاقلون جو نہیں کرتے، اور دوست جو ہے اس کی خامی نظر نہیں آتی۔ اور دیکھو اگر مقصود غائب کے حوالے سے تبدیل ہو جائے، دیکھو دولت سے مقصود کیا ہے؟ راحت۔ دولت سے مقصود راحت ہے یا نہیں؟ لیکن بخیل ہو، دولت ہے بخیل، ہر راحت سے محروم ہو جائے گا یا نہیں؟ بھئی دولت جمع کرنے کا خناس ہے، تو جب دولت جمع کرنا کرتا چلا جائے گا تو اس کو تو راحت نہیں ملے گی، کیونکہ دولت جمع کرنا اس کا مقصود بھی ذات ہے۔ تو کیا قرآن کہتا ہے کہ کان نہیں سنتے، آنکھیں نہیں دیکھتی، زبان نہیں بولتی، بلکہ پیچھے کوئی اور ہے، دیٹ از مائنڈ، وہ آپ کا مائنڈ ہے۔ اس لیے ڈیف اینڈ ڈم کا مسئلہ جو ہے وہ بھی آگے چل کر پتہ چلے گا یہ برین کے ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ برین میں ہوتی ہے۔ اور اب خیر تو یہ کیا کیفیت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قرآن تم نے سنا لیکن تمہارا برین اور مائنڈ اس میں شامل نہیں تھا۔ تو برین اور مائنڈ اگر شامل نہ ہو تو 10/43 سورہ یونس آیت نمبر 43 قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس قرآن کی جو مجالس تھی اس کا ایک نقشہ کھینچا۔ 10/43 فرمایا وَمِنْهُمْ، اے رسول کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، اور آگے کیا قرآن کہتا ہے؟ یَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، وہ آتے ہیں تو ٹکری باندھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں، نظر ان کی مدرس پر، خطیب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمی ہوئی ہے۔ وہ کیوں آپ پر نظر جمائے ہوئے تھے؟ کیوں؟ سورہ قلم میں فرمایا یُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِہِمْ، اصل میں وہ گھور گھور کر آپ کو روب میں لانا چاہتے تھے کہ آپ کے روب میں وہ آ جائے۔ تو وہ آتے ہیں ٹکری باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، رسول گمان کرتا ہے کہ بڑی توجہ سے یہ بات سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمَّ، کہ آپ ان اندھوں کو دکھا سکتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں کھلی ہیں اور اندر کا جو مائنڈ ہے اس کا بلب بند ہے، کان لگائے ہوئے ہیں اور اندر کا جو مائنڈ ہے وہ کھڑکی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا نہیں، تو جو آپ کی آنکھیں ہیں، دل اور دماغ ہے، جب تک وہ انوالو نہیں ہوگا، اور انوالو کیسے ہوتا ہے؟ آپ بس پیاسے ہیں، میں پیاسا ہوں، اور مجھے کوئی کہتا ہے واٹر واٹر، تو اللہ رکھ بھائی آپ کو پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں واٹر کا، پیاسے بہت شدید پیاس ہے، تو جائیں گے آواز کی طرف، حالانکہ وہ کہہ رہا واٹر، پانی پانی، لیکن ہم پیاسے ہیں، ہم نہیں جا رہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو ہی وہ کہتا ہے پانی، ابھی وہ پا کا لفظ پورا نہیں کرے گا اور آپ بھاگتے ہوئے جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سننے کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی زبان میں سنایا جائے، بلسان امہ، بلسان قوم۔ تو جو قرآن ہے، اگر آپ تراویح میں ایک پارہ آپ نے سنا ہے تو کم از کم اس کے 1 رکوع 2 رکوع اس کو آپ فہم اور بصیرت کے حوالے سے، کیونکہ چینج اور تبدیلی جو ہے نا وہ تو فہم سے آئے گی، سننے سے نہیں آئے گی۔ سننا اپنی ذات میں ہدف نہیں ہے، حتیٰ کہ سمجھنا بھی ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد تو چینج ہونا ہے، تبدیلی کرنا ہے۔ اگر آپ کو روٹی کا بھی پتہ چل جائے، جہاں سے ملتی ہے وہاں بھی پتہ چل جائے،
روٹی آپ لے بھی لیں لیکن کھائیں نہیں. تو مقصود تو کھانے سے حاصل ہوگا. تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ قرآن فہم اور بصیرت کے حوالے سے اس کو ہم نے درس کے حوالے سے اپنا موضوع بنانا ہے. اور اس کے بعد آج کی جو صورت احوال ہے اس کو ہم نے دو حوالوں سے دیکھا. نمبر 1 امت میں گدھا پان ہے 62/5 عامت الناس میں، اور قائدین 7/175 کلب کتا ہرس لالچ کا حشیم المختضر. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھیت ہے اور وہ کھیت ایسا ہے کہ اس کی جو بار ہے باہر والی وہ اس کو رات کو کھا جاتی ہے تو کیا کھیت پروان چڑھے گا؟ اللہ رکھو بھائی. جس قوم یا امت کے رکھوالے پولیس سیاستدان وہی اس قوم کو لوٹ کھائے تو وہ قوم کہاں جائے گی؟ اب ہم نے تبدیلی دیکھی کہ نئے وزیر اعظم صاحب آ گئے تو کوئی تبدیلی آئے گی؟ نئے انتخابات ہو جائیں کوئی تبدیلی آئے گی؟ 1000 دفعہ آپ انتخاب کرا لیں کیونکہ چہرے زیادہ کیا ہوگا، مامے کی جگہ پر بھانجا آ جائے گا، چچا کی جگہ پر بھتیجا آ جائے گا. اس لیے کہ پہلے کا تو کچھ پیٹ بھر گیا تھا نا، تو آپ وہ آنے والا نئے سرے شروع کرے گا، وہ نئے سرے شروع کرے اور وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. تو قرآن نے جب یہ کہا کہ آج دو صورتیں، ایک عامت الناس حمار اور قیادت کہاں ہے؟ قلب 7/175. اور اب یہ ہے مسئلہ کہ اگر اس جو کو ہم نے تبدیل کرنا ہے تو تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہو؟ یہ تو ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. اس مقام سے اگر ہم نے آگے منزل کی طرف جانا ہے تو ہم کیسے آگے چلیں، چلنے کا ہمارا میتھڈ پروسیس کیا ہو؟ اس کے لیے دو آیتیں، ایک تو 7/164 اور اس کے بعد 169 اور 170 پہلے اور 7/169 اور 7/170. پہلے ہم 7/163-64 لیتے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک دور آیا کہ ان کا معاشرہ جو تھا اس میں 3 طبقات تھے، 3 کلاسز تھی، 3 طبقات تھے، گروہ تھے، 3 طرح کی ڈویژنز اس معاشرے میں ہو گئی. فرسٹ گروہ، پہلا گروہ کیا تھا؟ برے کام کرتا تھا اور برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا تھا. لوٹنا اور لوٹ مار پروفیشن ہے. برائی برا کرنا، لوٹ مار کرنا، اور لوٹ مار کو لوٹ مار نہ سمجھنا. یہ پہلا گروہ تھا لٹیروں کا، چور قذاق لٹیرے. نمبر 2 وہ گروہ تھا کہ جو لوٹ مار تو نہیں کرتا تھا، لوٹ مار سے الگ رہتا تھا، لیکن ان لٹیروں کے ساتھ اس کا طرز عمل ایسا نہیں تھا کہ ان کو کنڈم کریں، ڈس ایسوسیٹ کریں، اپنے آپ کو الگ کریں. خود تو ٹھیک ہیں لیکن بدماشوں کو ووٹ دینے کا وقت آئے گا تو دے دیں گے. خود بدماش نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا گروہ جو ہے اس کے ساتھ یاری بھی ہے، دوستی بھی ہے. ایک تاریخی لطیفہ ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں میں ایک جگہ گیا
تو نماز میں شامل ہوا تو دیکھا کہ نمازی تو بڑے شریف ہیں اور جو امام ہے وہ بڑا شکل صورت سے بھی نظر نہیں آتا کہ امام ہوگا. تو کہتے ہیں جب نماز ہوگی تو میں نے ان سے پوچھا یارو یہ کیا بات ہے، تم شریف لوگ ہو اور یہ تمہارا امام ہے. کہنے لگے شاہ صاحب جب ہم نماز پڑھتے تھے تو یہ پیچھے سے آ کر ہمارے جوتے چادر میں ڈال کر بھاگ جاتا تھا. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، کب تک ہم برداشت کر سکتے؟ تو ہم نے جوتے بچانے کے لیے اس کو امام بنا دیا. جب سے امام بنے ہمارے جوتے محفوظ ہو گئے. تو بعض اوقات ہم ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو ووٹ دیں. یہ سٹیج آ گئی. تو دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو برا تو نہیں تھا لیکن برے کو برا کہنا اور برے کے دروازے پر جا کر اس کو برائی سے باز رکھنے کی کوشش کرنا، دعوت دینا، محنت کرنا، تبدیلی کے لیے ان کو آمادہ کرنا، اس سے وہ کہتا تھا نہیں اللہ مہلکہم اور معذبہم عذابا شدیدا، یہ تو میاں باز آنے والے ہیں جی، یہ تو پتھر ہیں، پتھروں سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، یہ کوئی ماننے والے ہیں. اور ایک پھر تیسرا گروہ تھا، قرآن کہتا ہے کہ وہ خود بھی بد نہیں تھا اور جو بد تھے ان بدوں سے علیحدہ ہونے کی بجائے ان پر محنت کرتا تھا، ان کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کا ہم نوالا ہم پیالہ بننا ہے، بلکہ ان کو جو اپنا مشن ہے، مقصد ہے، اس سے آگاہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا. تو مڈل کلاس ان کو کیا کہتی تھی؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں یار اس گروہ کے پاس جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ انہوں نے بڑا کوئی ماننا ہے؟ یہ تو ماننے والے ہیں نہیں، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ کام اس لیے کر رہے کہ ہمیں اللہ نے مامور کیا ہے اس کام پر کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہماری تو ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ ان میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا ہم آسمان سے اترے ہیں؟ کیوں اللہ رکھا بھائی ہم اسی سوسائٹی سے نہیں ہیں، انہی کے چاچے بابے تو ہم ہیں. تو اگر ہمارے اندر اللہ کا کلام اثر انداز ہو سکتا ہے تو ان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے کیسے فرض کر لیا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور اصلاح پذیر ہوگا ہی نہیں؟ یہ مایوسی کیوں؟ اور اگر مانے یا نہ مانے ہماری تو ڈیوٹی ہے. كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم تو معمور کیے گئے ہو کہ تم نے یہ دعوت دینی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ 7:164 قرآن کہتا ہے کہ جب اس قوم پر عذاب آیا، تباہی ہوئی، تو کن کو بچایا؟ آخری گروہ، نجینا الذین ینہون عن السوء، وہ جو خود برے نہیں تھے اور بروں کو برائی سے روکنے کی جدوجہد کرتے تھے، ان کو اللہ نے بچایا اور پہلے دونوں گروہوں کو تباہ کر. یعنی مسئلہ کیا ہوا کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے بحث نہیں ہے. تو یہ پہلا گروہ ہے، پہلا اصول ہے 7 174 73 163 64. اور آگے جو میں نے حوالہ دیا ہے سورہ الاعراف 169 170، اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وارث کتاب کے بنائے گئے، وہ کس مقام پر آ گئے؟ انہوں نے کتاب الہی کو بیچنا شروع کر دیا. یاخذون ارض ھذا الادنی،
اب یہ جتنے مدارس ہیں، ان مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو کس چیز نے یہ مقام دیا ہے اعظم بھائی؟ یہ محمد رسول اللہ کے وارث ہونے کے دعوے دار، یعنی جو عالم ہے وراثت الانبیاء، ہماری یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نبوی کا نمونہ ہے، ہم وراثت الانبیاء ہیں، ہم اس کے مسلح پر کھڑے ہیں۔ ان کو جو مقام ملا ہے، جو ان کو چندے ملتے ہیں، جو ان کو عزت ملتی ہے، کیوں ملتی ہے؟ کہ یہ اس کے نائب ہیں۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ حالت کیا ہے؟ یاخذون ارض ھذا الادنی، ایک پارٹی آتی ہے وہ کہتی ہے جی بتائیں اس کام کے لیے کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں نظر دو، نذرانہ دو، نذرانہ دے دیا، فتویٰ لے لیا۔ فرمایا کہ وہ ابھی چلے گئے تو ایک اور پارٹی آ گئی، انہوں نے کہا فتویٰ لینا ہے، انہوں نے کہا ہمارا نذرانہ لاؤ۔ قرآن کہتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اگر تم ان سے کہو کہ بھائی تم یہ فتویٰ دے چکے ہو، اب یہ دوسرا فتویٰ دے رہے ہو، تو کیا تمہاری پکڑ نہیں ہوگی؟ تو کیا کہتے ہیں عبدالغفار میں؟ کہتے ہیں سیغفر لنا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت سے تم ہمیں مایوس کیوں کرتے ہو؟ ہاں سیغفر لنا، تو اللہ اتنا وہ کہتا ہے کہ میرے گناہوں کی تو کوئی حد و شمار، میں نے کتنے گناہ کیے، اس کی رحمت تو بلا حد و حساب ہے۔ کیا ریت کے ذرے گنے جا سکتے ہیں؟ پانی کے قطرات کو گنا جا سکتا ہے؟ ہاں تو کیا اللہ کی رحمت سے تم ہمیں مایوس کرتے ہو؟ سیقولون، آپ کو فوراً جواب دیں گے سیغفر لنا، کوئی بات نہیں ہے یار، اللہ ہمارا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں کوئی نہ کوئی بخشش کی صورت پیدا کاری دے گا، تم ہمیں مایوس کیوں کرتے ہو؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے پوچھو کہ ان سے قرآن کے بارے میں کوئی میثاق لیا گیا ہے؟ آج قرآن تو یاد ہے، میثاق القرآن بھی ہمیں یاد ہے، کوئی میثاق اس امت سے لیا گیا ہے؟ کیوں شہزاد بھائی کوئی ہے میثاق اس امت کا؟ قرآن حکیم سے اگر ہم مومن ہوتے تو ہمیں میثاق یاد ہوتا، کیونکہ ایمان کا وہ مقام ہی نہیں ہے تو میثاق کہاں سے یاد ہو؟ اس میں دو حوالے لکھو، ایک تو سابقہ جس امت کو بھی اللہ نے کتاب دی اس کتاب کے ساتھ اس سے میثاق لی، سورہ آل عمران 187 187 جس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کوئی امت نہیں جو کتاب کے بغیر ہو، جس امت کو بھی اللہ نے کتاب دی، کتاب دینے کے ساتھ ہی ان سے میثاق لیا۔ ہاں 213 ہاں، تو امت سے کتاب ملی امت کو اور امت سے میثاق ہوا 187۔ میثاق کیا تھا؟ یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا کیا غور نہیں کیا تم نے اپنے سے پہلوں کے بارے میں کہ جب ان کو ہم نے کتاب دی تو ہم نے ان سے میثاق لیا، اور میثاق یہ تھا
لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ تو نابازوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. جس امت کو بھی اللہ نے کتاب دی اس سے میثاق لیا. میثاق کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ تم نے اس قرآن، یہ چراغ ہے، یہ روشن چراغ ہے، تو روشن چراغ اگر آپ سفر کر رہے ہیں رات کے اندھیرے میں تو چراغ کو صندوق میں بند رکھتے ہیں، کھلا رکھتے ہیں. چراغ جو ہے اس کو صندوق میں بند کریں گے اور سر پر رکھ لیں گے، یا اس کو کھول کر اپنے آگے آگے رکھیں گے. تو یہ تو قرآن تو سراج منیرہ تھا. تو سراج منیر کو ہم نے، یعنی دن نکلا ہوا ہے اللہ رکھا بھائی، اور دن کو دیکھنے کے لیے ہم موم بتی لے کر جا رہے ہیں. بھائی موم بتی کہاں لے جا رہے ہو؟ یا دیکھنا ہے کہ دن نکلا ہوا ہے یا نہیں. یعنی سورج دیکھنے کے لیے ہم موم بتیاں لے جا رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے سراج منیرہ، یہ سراج منیر نور عطا کرنے والا. تو وہ جو قرآن تھا اس کو فرمایا پردے نہ ڈالنا، یہ راستے کا چراغ ہے، روشن چراغ ہے، اسے آگے آگے رکھنا. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا نہیں، دیکھیں ہم لڑ رہے ہیں، تاریکی ہے، نوٹ ہے، اختلاف ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ 500 کا ہے، 5,000 کا نوٹ آیا نا، اور اس سے ملتا جلتا 20 کا بھی ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا، پچھلے دنوں میں گیا تو میں نے اسے 20 دیے، اس اللہ کے بندے نے مجھے 4,880 روپے دے دیے. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ کہتے آپ نے 5,000 کا نہیں دیا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو 20 کا دیا. اچھا اب آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک نوٹ ہے، آپ کہتے ہیں یہ 20 کا ہے، دوسرا کہتا ہے 5,000 کا ہے. آپ گتم گتو ہو گئے، لڑنا شروع ہو گئے. اب آپ کو کیسے چھڑائیں، ہم کیسے منوائیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کا 5,000 کا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 20 کا ہے. کیا کریں؟ کمرے میں تاریکی ہے تو مسئلے کا حل یہ ہے کہ سوئچ آف کرنا، عام کر لڑو نہیں، روشنی کر دو، روشنی کر دو، ظلمت خود بخود کافر ہو جائے. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ کتاب ہم نے دی اس لیے ہے کہ جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں نا وہاں اس کے نور کو آن کر دو. بس اتنا ہی کام کرنا ہے. 20 اور 5,000 تھوڑی دیر تک نہیں مانیں گے، ضد کریں گے، لیکن آخر کار منوا لیا گیا. تو کیا کہا کہ یہ جو کام تھا 3:187 میں وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. کیا کہا؟ وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. کیا مانا؟ کتاب کو پکڑ لیا، میثاق الکتاب کو بلا دیا. قرآن تو یاد ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن اس قرآن کا کیا پرپز ہے؟ یہ قرآن ہے کیا؟ کچھ نہیں پتا. ہیں حافظ قرآن. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. قرآن کو پکڑ لیا، میثاق الکتاب کو چھوڑ دیا. اور ایک اور بات کی، کیا کیا کہ یار یہ قرآن ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے والے تو وہ بزرگ تھے یار، وہ چلے گئے. وہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے یار، یہ تیری میری سمجھ میں آنے والا ہے. میں نے دیکھا مدینہ میں باب الجنہ ایک عرب جلدی جلدی قرآن پڑھ رہا، جلدی جلدی. میں جب وہ فارغ ہو گیا میں نے کہا شیخ کنت تقرأ القرآن بهذه السرعة اكنت تفهمها. اتنی جلدی جلدی آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے
تو کیا سمجھ کر پڑھ رہے تھے؟ تو بڑی کیفیت میں مجھے دیکھتا ہے، حل القرآن یفہم، اللہ کے بندے یہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے؟ عرب حل القرآن یفہم، یہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا اذا لا یفہم، کہ اگر یہ نہیں سمجھا جاتا فلم انت تقرأ، تو کیوں پڑھ رہے تھے؟ کیا یہ ہے ہلاکت عرب کی؟ یہ عرب سے فساد ہے۔ کیا کہا؟ کہتا ہے ابلغ ثوابها الى آباء الاموات، او میاں میں تو مردوں کو ثواب پہنچا رہا تھا۔ اپنے ثواب کہ ابلغ ثوابها، میں تو آیتوں کا ثواب پہنچا رہا تھا، الى آباء الاموات، اپنے باپ دادا جو مر چکے ہیں۔ میں نے کہا شیخ فہمنی ما هو الثواب، استاد مجھے عرب ہو بتاؤ تو صحیح ثواب ہوتا کیا ہے؟ کہتا انت لا تفہم، تم نہیں جانتے؟ میں نے کہا وافرض، میں نے کہا فرض کر لو میں نے نہیں جانتا، فہمنی، سمجھاؤ مجھے، بتاؤ مجھے۔ کہتے ہیں سمیعت عن ابی، میں نے باپ سے سنا تھا یار یہ ثواب ہوتا ہے۔ سمیعت عن ابی، باپ سے میں نے سنا تھا تقرأ قرآن، کیوں؟ تبلغ ثوابها، ثواب پہنچانے کے لیے۔ اما ثواب فلا افہم، ثواب کا مجھے کیا پتا؟ میں نے کہا استاد دلنی، کچھ تو بتا۔ اتذکر ان ثواب معناہ خیرات، کہ ہاں کچھ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ثواب کا معنی ہے اچھائیاں، نیکیاں۔ میں نے کہا اذا انت تفعل الخیر، جب تم نیکی کا کام کرو گے فتبلغ الثواب، تو ثواب پر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے کہا هل قرأت القرآن، تم نے قرآن پڑھا ہے؟ حتی قرأت القرآن مرارا بدون الفہم، کہتا پڑھا تو بہت دفعہ ہے پر سمجھا میں نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا لو کنت قرأت، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا، وقرأت سورۃ المطففین، فتجد ہونا کیا هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون كل الكفر سيصابون يوم القيامة بكل اعمالهم الكفر، کہ کافروں کو ان کے تمام اعمال کفریہ کا بھی بھرپور ثواب ملے گا۔ الثواب جزاء العمل، جیسے آپ کا عمل ہوگا ویسے ثواب ہوگا، عمل کا رد عمل ہے، عمل کا نتیجہ ہے، جیسا عمل ویسے نتیجہ۔ کہتا استاذ انا العرب، میں عرب ہوں، ولا افہم القرآن، اما انت، تم کون ہو؟ میں نے کہا لست انا العرب، میں تو عرب نہیں ہوں۔ کہتا اذا انت لست العرب فکیف تفهم القرآن، تو میں نے کہا انت العرب ولا انت لا تفهم، کہ تو عرب ہو کر خود کہتا ہے کہ تو قرآن نہیں سمجھتا، تو میں بھی عرب ہوتا تو قرآن نہ سمجھتا۔ لو كنت انا العرب لم افهم القرآن فانا لست من العرب، میں عرب نہیں ہوں۔ کہتا ہے نستغرب، عجیب بات ہے، رجل عجمی لا ندری من این جاء یدعی یفهم القرآن ونحن العرب، کہ یہ غیر عرب ہو کر ہمیں کہتا ہے کہ میں قرآن سمجھتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا نام کا ضرب فی القرآن، میں نے کہا ہاں سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 میں فرمایا ہے فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اگر یہ عرب اس قرآن کی ناقدری کریں گے، چھوڑ جائیں گے، تو ہم اس قرآن کے وکیل بنائیں گے غیر عربوں کو۔ 690 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اے رسول پریشان نہیں ہونا، اگر کوئی ایسی سٹیج آ جائے کہ آپ کی یہ عرب قوم بھی اس قرآن کو چھوڑ دے، ناقدری کرے، تو یہ قرآن ناقدرہ نہیں ہوگا،
یہ قرآن تو ذکر للعالمین ہے. فقد وکلنا بہا قوما، ہم غیر عربوں کو اپنے قرآن کا وکیل بنائیں گے. ایڈوکیسی آف قرآن یہ عطا کریں گے ایک دوسری قوم کو، غیر عرب کو. لیسو بہا بکافرین، اور اس قرآن کے قدردان ہوں گے جس طرح قدردان ہونے کا حق ہے. یہ ہم کریں گے. 96 ہاں. فَإِنْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، یہ جو ہے ان یکفر بہا اولا 89 90، یہ ایک آیت کا فرق ہوتا ہے سورہ الانعام میں. ہاں تو لیکن بیٹے وہ آپ سمجھنا چاہیں نا یہ ذکر، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آسان ہے. ہاں اب یہ تو اگلے درس میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تحسین القرآن سند قرآن ذکر فعال میں مدخل اس پر بات کریں گے. تو ابھی ہم 170 پر بات کر رہے ہیں میثاق الکتاب. تو میثاق الکتاب بھلا دیتی ہیں قومیں، قرآن کتاب یاد رکھتی ہیں. آگے کیا فرمایا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور آگے فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پھر وہ قرآن یا کتاب کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، دکانداریاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ قرآن پھر بکتا ہے. اس پہ بیل بوٹے بڑے اچھے ہوں گے، رنگ برنگ کے ہوں گے، شعبہ حفظ قرآن کھولا جائے گا، چندے لیے جائیں گے. فہم قرآن کا نہیں کھولنا، حفظ قرآن. تو یہ کیا ہوا؟ میثاق الکتاب، میثاق الکتاب کو چھوڑ دیا. اور جب کوئی قوم میثاق الکتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لکھو 5/13. ہاں المائدہ آیت میں فَبِنَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. ہاں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ 5:13-14 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. جب کوئی قوم میثاق کو توڑ دیتی ہے، پارا پارا کرتی ہے، نظر انداز کرتی ہے، تو وہ قوم کیا ہو جاتی ہے؟ ملعون ہو جاتی ہے، وہ لعنت کی زد میں آ جاتی ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، لعنت کی زد میں آ جاتے ہیں. ہمار قانون. ہاں تو یہی تو وہ تجارت ہے جو وہ کر رہے ہیں کاروباری. عند اللہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے. حیات دنیا میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، جب رب کے پاس جائیں گے تو نہ یہ کوٹھیاں جائیں گی، نہ یہ کاریں جائیں گی یا مدرسے جائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، خالی ہاتھ آئیں گے. تو کیا ہوا؟ لعناہم، لعنت. لعنت کیا ہوتی ہے عبدالغفار بھائی؟ یہ کوئی گالی ہے؟ ہمارے پنجاب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا تو اس نے کتاب لکھی ہے تحفہ گولڑویہ. اس میں اپنے مخالف پر لعنت بھیجتا ہے، تو ایک سطر میں 5 لعنت 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 لعنت. اب 2000 لعنت اس نے لکھ لی تھی. کتنے لفظ وہ سبے لگائے؟ لعنت لکھتا گیا، لعنت تو لعنت لعنت لکھتا گیا، اور آخر میں کہہ دیا 1000 لعنت. تو رفقائے محترم، لعنت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا شاید غلام حسین بھائی نے کہ جب پھل لگتا ہے نا باغ میں درختوں کو، تو طوطے وغیرہ پرندے آ کر نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فالس کرو، وہاں پر ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیتے، کوے کا کوئی ڈراؤنا ڈھانچہ کھڑا کر دیتے، اور اس ڈھانچے کو دیکھ کر جانور یا پرندے ڈر کر قریب نہیں آتے. وہ جو پکے ہوئے پھل سے پرندوں کا محروم ہونا ہے، اس پروسیس کو عربوں کے ہاں لعنت کہتے ہیں. الغراب اللعین، پکے ہوئے پھل سے دوری.
خوشگواریاں، نعمتیں، یعنی مثلا اب آپ نے دعا پی ہے تو آپ کو صحت ملے گی، سلامتی ملے گی، صحت آپ کی بحال ہوگی، آپ سجود کریں گے. اگر آپ دعا